آج ہمارے کئی مسلمان بھائی ایک بہت بڑی غلط فہمی کے اندر مبتلا ہیں، بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ کہتے ہیں اگر بیت اللہ شریف پہ غلاف چڑھایا جا سکتا ہے تو اولیاء کرام کی قبروں پہ چادریں کیوں نہیں؟ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ آئیے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ بیت اللہ شریف کا موازنہ آپ کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ اگر اللہ کے گھر کا یعنی بیت اللہ شریف کا موازنہ آپ کسی مسجد کے ساتھ کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، آپ مسجد کے دروازوں پہ پردے لٹکائیں، آپ مسجد کے ستونوں پہ پردے لٹکائیں، آپ مسجد کی الماریوں کو خوبصورت کپڑوں کے ذریعے زینت بخشیں، مزین کریں، لیکن اگر آپ بیت اللہ شریف کا موازنہ مسجد سے نہیں بلکہ کسی قبر سے کر رہے ہیں تو اس بات کو فراموش نہ کریں اور اس بات کو نظر انداز نہ کریں کہ 14 صدیاں پہلے امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کے بارے میں فرمایا، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ یہودیوں اور عیسائیوں پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کرام علیہم السلام کی قبروں کو سجدہ بنا لیا۔ یعنی جو کام کرنے تھے مساجد کے اندر اور جو کام سجدے تھے مساجد کے اندر، یہودیوں اور عیسائیوں نے وہ کام مساجد کو چھوڑ کے انبیاء کرام علیہم السلام کی قبروں پہ جا کے کیے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے قبر کے حوالے سے۔ آپ نے فرمایا، اللہم لا تجعل قبری وثنا، میرے اللہ میری قبر کو بت نہ بننے دینا۔ بات یاد رکھیں، اگر ہم نے سوئی چورانے والے کو صرف اس لیے نہیں سمجھایا کہ اس نے سوئی ہی تو چوری کی ہے بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کی اور اس کی اس چوری کو چوری تصور نہ کیا، تو دوسرے دن وہ انڈا چورائے گا، تیسرے دن پھر وہ مرغی چرائے گا، پھر وہ بکری چرا کے لے جائے گا، اور ایک دن ایسا آئے گا بڑی بڑی بھینسیں وہ چرا کے لے جائے گا۔ ایک نکتے نے محرم سے مجرم بنا دیا۔ تو اسی طرح آج ہمیں صرف ایک چادر نظر آ رہی ہے کہ ہم تو عقیدت کی وجہ سے اللہ کی ولی کی قبر پہ چادر چڑھا رہے ہیں، لیکن بات یاد رکھیں جس قبر پہ آپ چادر چڑھا رہے ہیں آئندہ کل اسی قبر پہ لوگ سجدہ کریں گے، اسی قبر کا لوگ طواف کریں گے، یہاں پر نظر و نیاز کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ ایسے ایسے بھیانک نتائج سامنے آئیں گے جن کا سد باب ہمارے لیے انتہائی دشوار ہو جائے گا۔ دعاؤں کی درخواست، آپ کا میزبان طاہر جمیل۔